ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ بھائیوں، بزرگوں، محترم عزیز دوستوں، اللہ پاک کا بے انتہا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ظہر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتابوں میں لکھ کر ہے کہ ایک فرض نماز جب بندہ ادا کرتا ہے تو اسے 3,35,54,432 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک نماز ادا کرے تو 3,35,54,432 نیکیاں ایک نماز پر۔ موت کے بعد ایک ایک نیکی کے لیے افسوس کرے گا، بیوی شوہر کے پاس بھاگے گی، باپ بیٹے کے پاس جائے گا، بھائی بھائی کے پاس جائے گا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ رمضان میں اس نیکیوں کا بھاؤ بھی بڑھ جاتا۔ فرض 70 فرضوں کے برابر چلے جاتا۔ اب حساب لگا لو، 70 مرتبہ اگر یہ نیکی کا حساب لگائے تو کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے۔ ایک بار نماز پڑھے تو 3,35,54,432 نیکیاں، تو اسے 70 سے ضرب دو تو کتنا بڑھ جائے گا۔ قدردانوں کے لیے یہ مہینہ ہے، قدردانوں کے۔ اس کا 3 حصہ ہے رمضان کا۔ ایک حصہ ہے رحمت کا جو گزر گیا، اب دوسرا حصہ ہے وہ مغفرت کا چل رہا ہے۔ الحمدللہ آج ہمیں 14واں روزے پر ہے۔ پھر ابھی تیسرا جو عشرہ آنے والا ہے وہ آگ سے خلاصی ہے۔ اللہ ہمیں وہاں تک پہنچا دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پورے 9 مہینے میں آخرت کے بارے میں فکر کرتے تھے، موت کے بارے میں یاد کرتے تھے، بڑا متفکر رہتے تھے۔ ہمیشہ کہتے تھے ایک سلام سے دوسرے سلام کا مجھے بھروسہ نہیں ہے، کھانے کا لقمہ لوں اور وہ حلق کے اندر جائے اس کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن جب رجب آ جاتا تو دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب میں شعبان میں برکت عطا فرما، رمضان تک پہنچا دے۔ زندگی مانگتے تھے، ان 3 مہینوں میں زندگی مانگتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام مانگتے تھے۔ اور اللہ قادر ہے، پورے ایمان والوں کو عبادت میں ڈالنے پر قدرت رکھتا ہے۔ دیکھو ابھی پہلا رمضان، یکم رمضان میں ہم میں سے بہت سے لوگ چاند کو دیکھے ہی نہیں۔ ایک بال سے باریک ایک چاند آسمان میں نظر آتا، کچھ لمحے کے لیے آ کر وہ بھی چھپ جاتا۔ لیکن پوری دنیا کے مسلمان بیک وقت اللہ کی بندگی پر آ جاتے ہیں۔ سب تراویح کے لیے آ جاتے ہیں، روزے کے لیے آ جاتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ دینے میں، عبادتوں میں کیسا لگ جاتے۔ اللہ قادر ہے سب کو ایک وقت اس کی بندگی پر ڈالنے پر۔ لیکن اللہ نے دین پر چلنے کے لیے محنت کا بھی شرط رکھ دیا۔ اب رمضان ہو جاتا ہے، یکم شوال میں دیکھو ہمارا حال کیا رہتا کرتا، پھر مسجداں خالی خالی ہو جاتے ہیں، پھر دلاں تنگ ہو جاتے ہیں، پیسہ نکلتا نہیں۔ اب کتنا کا بھی خرچہ کرنے تیار، کتنا ہونا مسئلہ پوچھتے ہیں، زکوٰۃ کتنا دینا، فطرہ کتنا دینا، زیادہ دینا چاہتے ہیں، کون ہاتھ لمبا کرے تو ہی پیسے دے ڈالتے۔ پھر یکم شوال کے بعد دل بھی ذرا تنگ ہو جاتا، پھر 100 روپے نکلنا بھی مشکل ہو جاتا۔ یہ مہینہ ایسا ہے اللہ پورا متوجہ ہو جاتے بندے کے طرف۔ شیاطین کو بھی قید کر کر ڈال دیا۔ اب شیطان نہیں ہے، اب چپ تو بھی ہمیں بولنا نہیں، شیطان پر اب الزام بھی نہیں لگانا، شیطان نہیں ہے نا، ہاں نفس ہے ہمارے پیچھے،
نفس کے لیے روزہ ہے اس وقت. یہ روزہ جو ہے وہ نفس کو توڑتا ہو. اور اللہ تو اتنے رحیم ہے, اتنے کریم ہے, چھوٹے چھوٹے چیزوں سے اللہ مغفرت کر ڈالتا. کسی کو روزے دار کو یہ کھجور دے دے اللہ اس کی مغفرت, یہ گھونٹ پانی پلا دے اللہ اس کی مغفرت, تراویح پڑھ لے اللہ اس کی مغفرت کرتا. افطار کے وقت پر تو دعا 100% قبول ہوتا. اللہ کی رحمت یہ تا متوجہ ہو جاتی. اور 70 ماہ کی میے والا اللہ, باپ کا نہیں بولا اس لیے کہ باپ کو غصہ ہے تو اولاد کو مار ڈالتا. ہمیں دیکھتے نہیں ہمارے مدرسے میں کسی بچے کے باپ کو بلا لیے, دیکھو تمہارا بچہ ایسا ستاتا, بیلٹ نکال لیتے. ہمارے مدرسے میں ایک بچے کو بیلٹ نکال کو مارے, اسے چھوڑتا نہیں حضرت میں, اسے زندہ گاڑ ڈالتے. اسے کہتے اے نکو نکو یہاں گاڑو نکو, تمہارے گھر میں گاڑ لو, یہاں بیلٹ پہن لو. پینٹ نکل جاتا کر کو ان کو بیلٹ پہنا چھوڑنا پڑتا. ماں ویسا نہیں کرتی, اسی لیے ماں کی تشبیہ دی ہے حدیث میں. ماں کی محبت 70 ماہ کی میے والا. ہمیں دیکھتے نا ہمارے گھروں میں نواسے چھوٹے چھوٹے بچے, وہ نیسٹم کھائے تک 100 بار تھوکتا وہ بچہ, 100 بار انہیں اسپون میں لپٹ کو ڈالتے رہتے, انہیں تھوکتا ہی نہیں ڈالتے, انہیں تھوکتا ہی نہیں ڈالتے. غصہ آئی کری تو ماں, اس کی ماں اسے بولتی بیٹی کو, کئی کو ماں غصہ کرتی, انہیں بچہ انہیں نادان انہیں اسے غصہ کرنا کو. ویسے ہمارے گناہوں پر بھی اللہ کیا کرتے, معاف کرتے جاتے. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس, آ کر بولے یا رسول اللہ, رمضان کا مہینہ تھا, یا رسول اللہ روزے کی حالت میں بیوی سے قربت ہو گئی. اب میں بات کو کھول کو نہیں بولنا چاہتا اس لیے کہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, آپ بڑے تو سمجھ جائیں گے قربت کا معنی. روزے کے حالت میں بیوی سے قربت ہو گئی, اب کیا کرنا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بولے کوئی بات نہیں, رمضان کے بعد 60 روزے مسلسل رکھ لے. 60 روزے مسلسل. دیکھو ایک ہے روزے کا ٹوٹ جانا, ایک ہے روزے کا توڑ ڈالنا. توڑنے میں توڑنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹوٹ گیا تو ایک ہی چیک روزہ, توڑ ڈالے تو اس کا کفارہ 60 روزے, وہ بھی چین کے جیسا لنک پہننا. 30 روزے رکھے, ایک روزہ چھوڑ ڈالے پھر نہیں, پھر اسے پہلے سے رکھنا پڑتا. 60 روزے مسلسل رکھو. وہ صحابی بولے یا رسول اللہ 30 میں یہ حال ہے, 60 میں کیا حال ہوگا, میں 60 روزے رکھ نہیں سکتا. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بولے اچھا ایک کام کرو, 60 مسکین کو کھانا کھلا دو. دیکھو آپشن ہے, دیکھو اس لیے بولتے ہیں کہ دین کو سیکھو. الدین یسر, دین بہت آسان ہے. سیکھے تو آسان ہے, نہیں سیکھے تو پریشانی. اب آپشن مل رہے ہیں دیکھو ان کو, 60 روزے رکھو, نہیں ہوتا 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ پیٹ بھر کو. وہ صحابی بولے یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں, کولی مزدوری کا کام کرنے والا, میں کہاں سے 60 آدمیوں کو مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں گا. پھر اسے تیسرا آپشن مل رہا. اللہ کے نبی علیہ السلام بولے بیٹھ جاؤ, اللہ کو انتظام کریں گا. بیٹھ گئے انہوں. کچھ ہی دیر میں ایک صاحب آئے, ایک موٹا ایک بوریا کھجور لے کر آئے, کندھے پر رکھ کر لے کر آئے. لا کر بولے یا رسول اللہ یہ آپ کے
बारगाह रिसालत में बतौर हदिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वो बोरिया लेकर हकलक उनको भेज डाल को, इनको बोले ले बा ये ले लग जाको 60 मिस्कीनों को बांट डाल। अल्लाह तेरा इंतजाम कर डालिया। वो सहाबी कुछ देर सोचे, सोचने के बाद बोले या रसूलुल्लाह, मदीने के मशरिक से मगरिब, शिमाल से जुनूब, चारों सिमतों में मैं जब दिमाग लड़ा कर देख रहा हूँ, मेरे से ज्यादा कोई गरीब नहीं है, मेरे से ज्यादा कोई गरीब नहीं है, मिस्कीन नहीं है, पूरे मदीने में सबसे ज्यादा मैं मिस्कीन हूँ। फिर चौथा ऑप्शन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बोले ये बोरिए को ले और जाकर तू, तेरे बीवी बच्चे तुम्हें खा लो, जा तेरा कफारा अदा हो गया। वो खुशी खुशी बोरिए को लेकर चले गए। आए पेनाल्टी बनने, कफारा अदा करने, गलती हो गई। इब्तदाए इस्लाम में रोज़ा बड़ा मुश्किल था, अब बहुत रिलैक्स होगा उसमें। पहले जब इफ्तारी कर लेते, ईशा की नमाज के बाद या तो एक रिवायत में एक नींद सोकर उठ गए तो रोज़ा शुरू हो जाता। एक सहाबी मजदूरी कर कर जंगल में जाकर दरख्तों को काट कर बेच कर बड़ी मेहनत पड़कर रोज़ा रख कर वो घर आए। अब घर में इफ्तारी की तैयारी हो रही है, इफ्तारी का वक्त हो गया, कुछ पानी खजूर खा लिए। अब इंतज़ार में थे कि रोटी पक रही है, घर में खुशबू आ रहा है, अब रोटी खाएंगे, पेट भर कर खाएंगे। ऐसा बैठे 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 नींद लग गई। अब रोज़ा स्टार्ट होगा, रोटी वहाँ पकी सो पकी, रोटी यहाँ, रोज़ा शुरू हो गया। तो ये सब हालत देखकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करे, फिर अल्लाह ने इतना इसमें रिलैक्सेबल दिया। गुरूब आफताब से लेकर सुबह सादिक तक हलाल खाओ पियो, बीवी से खुश रहो, सब मिला हमने। इसके बावजूद हमें इसमें बहुत कमी कर लेते। हमें से बहुत से लोग बीमारियों को आड़ लेकर आ जाते, शुगर है, हार्ट है, पाइल्स है, क्या क्या बीमारियां हैं। देखो मंजे है बीमारियां, मंजे शुगर चेक करे तो 300 है। देखो मुझे बात नहीं आ रही है मुंह से, 300 से जायद शुगर है। मैं रोजाना चेक कर रहा हूँ अब 4 दिन से कंटिन्यू। बीपी है, हार्ट का एंजियोग्राम हुआ है, पाइल्स है। 40 पर 5 साल से मैं भी रोजा रख रहा हूँ। मेरी उम्र 50 पर 5 साल, 10 साल से मैं भी शुरू करिया। 40 पर 5 साल से मुसलसल रोजा रख रहा हूँ। मैं मरिया नहीं ना, मैं रोजा रखो मरते नहीं, मरे तो सीधा जन्नत को चले जाते। रोजे के हालत में मरे क्या होते, जन्नत को चले जाते। बीमारी एक अल्लाह की नियामत है। ये सब एक वक्ती तौर पर है। अभी कुछ ही देर होते होते फिर बाद में देखो हमारे सामने शरबता क्या, आशा क्या, समोसे क्या 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 खाने की चीज़, कितना अल्लाह खिला रहा, इसके बावजूद भी हमें इसमें कोताही करते। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह बहुत रहीम है, करीम है, बहुत बख्शने वाला है। अब अल्लाह का एक डिमांड ये है, ईमान वालों रोज़ा रखो, रोज़ा रखो ताकि तुम्हें परहेजगार बन सके, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन सके। ये 1 महीना तुम्हारे लिए एक वर्कशॉप के जैसा है, काम होता, गाड़ी पूरा व्हीलिंग, वो क्या बोलते हैं, ओवर ऑयलिंग होता। फिर रमज़ान के बाद फिर ये नमाज हमें कंटिन्यू करना आसान होता। इसलिए हमें रोज़े में कोताही नहीं करना, अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखना। और अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। ऐ अल्लाह रहम का, करम का, अफ़ू का, आफ़ियत का, दरगुज़र का, सहूलत का, आसानी का मामिला फरमा। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा,
ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنتوں کو جان جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک اس امت کو دین پر چلنا آسان فرما، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، ریاکاری دکھلاوے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اخلاص عطا فرما، خالص تیرے لیے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرا دیا ہوا جان و مال کو تیرے راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرما، دنیا بکتے بکتے بری موت مرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مالک مغفرت کا عشرہ گزر رہا ہے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، پورے امت مسلمانوں کی مغفرت فرما، خصوصاً جس علاقے کے اندر جنگیں چل رہی ہیں، یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، یا اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کو بھی رمضان کے خوشیاں عطا فرما۔ اے مالک ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا آتا ہے، جو کچھ بھی مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے بہت کچھ رہ گا، مولا کریم اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ ہماری اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے آپ علیہ السلام کے برکت سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔